أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پر رونق افروز انتہائی عزت و تکریم کے مستحق حضرات علماء اعظام اور معزز حاضرین گرامی قدر، ابھی چونکہ یہاں عشاء کی نماز بھی نہیں ہوئی ہے اور وقت کافی آگے جا چکا ہے، اور ہمارے اہم خطیب ابھی باقی ہیں. میں تو ایک اعتبار سے منہجین یہاں میزبان بھی ہوں، تو میں بھی یہی کوشش کروں گا کہ 5-10 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں. بڑی خوشی ہو رہی ہے، آج یہاں حاضری ہوئی اور بار بار ہوتی ہے. ایک بار جب سب سے پہلی مرتبہ یہاں حاضری ہوئی تھی تو یہ ایک کھیت تھا، اس میں جھاڑ جھنکاڑ اگے ہوئے تھے، اور اس جگہ کی اس حوالے سے کوئی اہمیت نہیں تھی. کوئی جانور بھی آتا اور پیشاب کر دیتا کوئی حرج نہیں تھا. کوئی انسان کسی بھی حالت میں ادھر آتا، ایک کھیت تھا. لیکن آج اس وقت حضرت معتمیم صاحب نے، جناب حافظ محمد احمد صاحب نے یہاں علماء کو، اکابر کو بلایا، ان کے ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھوایا، اور آج اللہ نے یہ دن دکھایا ہے کہ اللہ کا یہ اہم گھر یہاں آباد ہوا، اور اس جگہ کو ایک خاص نسبت ہو گئی اللہ کے گھر سے. اب اس کا اتنا اونچا مقام ہو گیا کہ اگر آدمی گھر میں نماز پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر یہاں آ کر نماز پڑھے گا تو اس کو 1 رکعت پر 27 رکعت کا ثواب ملے گا. پہلے اس جگہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور جب اس کو نسبت ہو گئی، اب اس گھر میں جب داخل ہوگا اعتکاف کی نیت سے داخل ہوگا، اور جب تک یہاں رہے گا تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ کب کس کو قبول فرما لے، ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، یہ ہر دن جو سورج نکلتا ہے اور سورج چھپتا ہے، قیامت اتنی ہی قریب ہوتی ہے. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو ایک نبی آتے تھے، پھر وہ چلے جاتے تھے، تو پھر اس کے بعد دوسرے نبی آتے تھے، پھر تیسرے نبی آتے تھے.
لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، اب میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی میرے بعد جس طرح ایک انگلی کے بعد دوسری انگلی کا نمبر ہے، اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ بہت ساری واضح ہدایات اور رہنمائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں اپنی امت کو دی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، حرام سے بچو اور میرا شکریہ ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا کوئی بڑا فتنہ ہوتا تھا، جس فتنے میں وہ امت مبتلا ہوتی تھی۔ میری امت کا ایک بڑا فتنہ ہوگا اور وہ فتنہ فتنہ مال ہوگا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علی امتی المال، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس بات کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہیں میری امت فتنہ مال میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمائی تھی کہ جب اس فتنہ مال کی آندھیاں چلیں تو ہر آدمی اپنا جائزہ لے، کہیں میں فتنہ مال میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسب حلال، حلال روزی کی فکر کرنا، حلال روزی کمانا، اس کا تو حکم ہے، فریضۃ بعد الفریضہ، یہ انسانی زندگی کے اہم ترین فرائض میں سے ہے کہ آدمی بیگاری نہ کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے، اپنی روزی روٹی کی فکر خود کرے۔ تو حلال روزی کمانا اور اس کی فکر کرنا یہ تو مطلوب ہے، لیکن مال کے فتنے میں مبتلا ہو جانا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ مال حرام کا ایک اثر ہوتا ہے، اور مال حرام کا وہ اثر یہ ہے کہ کھانے والے میں بے حیائی اور ننگا پن آتا ہے۔ جو مال حرام کھائے گا اس کی آنکھوں سے حیا جانے لگے، اور عریانیت اور ننگا پن آئے گا۔ حضرات مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے منع فرمایا تھا کہ اس درخت سے مت کھانا۔ اللہ جس کو کہہ دے وہ حلال ہو جاتا ہے، جس کو منع کر دے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب جنت میں تھے، بعض حالات ایسے بنے حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے وہ چیز کھا لی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے جسم سے کپڑے اتر گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے، یہاں یہ نقطہ لکھا ہے کہ مال حرام کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے عریانیت پیدا ہوتی ہے۔ آج جہاں یہ بات آتی ہے بچیوں کے تعلق سے، اب بچیاں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اب بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔
اب بڑے بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. ہم کیا کما رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم بیدار ہیں یا یوں ہی آنکھ بند کر کے کما رہے ہیں اور آنکھ بند کر کے کھا رہے ہیں؟ غیر مسلموں کا تو پوچھنا کیا ہے، وہ تو دھن کو ایمان سمجھتے ہیں، دولت ہی ان کے یہاں دھرم ہے. لیکن ہم نہ مال کمانے میں آزاد ہیں نہ مال خرچ کرنے میں آزاد ہیں. اگر کوئی شخص مال کمانے میں اس طرح اس میں منہمک ہے کہ بس مال آئے، کہیں سے آئے، حرام آئے، حلال آئے، کسی کا گھر اجاڑ کر آئے، کسی کو تباہ و برباد کر کے آئے، بس مال آ جائے، اس کی یہی فکر ہے، تو یہ شخص فتنہ مال میں مبتلا ہے. اب یہ مال جب میری اولاد کھائے گی، میرا بیٹا کھائے گا، میری بیٹی کھائے گی، تم ہزار تدبیریں کرو، تدبیریں کرنا ضروری ہے، ظاہری اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو پھر اولاد میں نافرمانی آئے گی، بے حیائی آئے گی، عریانیت آئے گی. ایک بہت اہم بات ہے، آپ حلال کمائیں اور اپنی اولاد کو ہلکا پھلکا کھلائیں. بہت مرغ مسلم نہیں کھلا پا رہے، آپ نہ کھلائیں تو اولاد کھا لے گی، اسے جو کھلائیں گے وہ کھا لے گی. آپ حرام لائیں اور حرام کے ذریعے انہیں خوب پکنک کروائیں، خوب ان کو عیش و عشرت کروائیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اولاد نافرمان ہوگی، اس میں بے حیائی آئی، اور اسی میں نہیں آئے گی، خود اس شخص میں بھی آئے. اور جب اصل میں جو انسان کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کو حکم دیا ہے ایمان یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو تم حلال کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو. اعمال صالحہ کا تعلق رزق حلال سے بہت گہرا ہے. انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے، جو کچھ بھی کھاتا ہے، سائنٹیفک بنیادوں پر اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، جو کچھ بھی کھاتا ہے اس میں جو اہم جز اس کا جو ہوتا ہے اس کا بلڈ بن جاتا ہے، خون بن جاتا ہے، اور بقیہ جو زائد اس میں حصہ ہوتا ہے وہ پیشاب اور پخانے کے راستے باہر ہو جاتا ہے. اب جو خون بنتا ہے وہ خون ہی انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اسی خون سے انسان کا دل غذا پاتا ہے، اسی خون سے انسان کے دماغ کو غذا ملتی ہے، اسی خون سے انسان کی آنکھوں کو غذا ملتی ہے. اب جب مٹیریل اگر حلال ہوگا، پاکیزہ ہوگا، تو دل میں اچھے خیالات آئیں گے، دماغ میں اچھے خیالات آئیں گے. اور اگر مٹیریل حرام کا ہے تو پھر اس دل اور دماغ میں اچھے خیالات نہیں آئیں گے، آنکھوں میں حیا نہیں رہے گی، بے حیائی ہو جائے گی. اور آج دیکھ لو بے حیائی کا ایک سیلاب ہے. اس لیے بھائی اچھا یہ جب بات آتی ہے